بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے ان 6 صحابہ اکرام کا تذکرہ پڑھا تھا جن 6 صحابہ اکرام نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ اہل مدینہ میں سے سب سے پہلے جن 6 صحابہ نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے ضمن میں ایک بات ذکر کی تھی بیعت عقبہ اولیٰ، کہ اس کے بعد پھر جو دوسرا مرحلہ تھا کہ جب بیعت کی 12 صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر، تو جو پہلے 6 صحابہ جنہوں نے بیعت کی تھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر، میں نے یہ بات پچھلے درس میں بھی عرض کی تھی، آج میں مکرر عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا آہستہ کرو، اس طرح کے جو صحابہ کے نام ہیں مختلف واقعات میں، وہ یاد کرنے چاہیے اور بچوں کو یاد کروانے چاہیے۔ یہ بچوں کو سیرت سے جوڑنے کا اور اپنے دین سے جوڑنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں نے جب پچھلے درس سے فارغ ہوا تو میں نے فیس بک پر جا کر اپنے پیج پر لکھا کہ ان 6 صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اس میں ایک آپشن آتا ہے کہ ٹھیک ہے، بس اس میں ایک آپشن آتا ہے کہ آپ، اس میں ووٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس میں جا کے لکھا کہ ان 6 صحابہ اکرام کی اسلام میں کیا خصوصیت ہے، آپ کیا جانتے ہیں۔ اس میں ابھی میں دوپہر میں دیکھ رہا تھا، ابھی کا مجھے نہیں پتا، تو 219 لوگوں نے اس پہ ووٹ کیا تھا۔ اس میں سے 78% نے تو لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، 78%۔ اور ظاہر ہے ہمارے پیج سے جڑے ہوئے زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حد تک دین سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اور لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن نسبتاً ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں کسی عالم سے، کسی مسجد سے، کسی مولوی صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بند ہو گیا ہوگا تو اس میں سے 78% لوگوں نے یہ لکھا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ باقی جو رہ گئے، تو میں نے یہ لکھا تھا اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ کمنٹ میں لکھیں کیا ہے، ان کی کیا خصوصیت ہے۔ تو وہ جو باقی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے، ان میں سے بھی تقریباً 30% لوگوں نے جو جواب لکھا تھا وہ غلط لکھا تھا۔ تو آپ اگر سب کو جمع کریں تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ 85% لوگوں نے لکھا کہ ہمیں نہیں معلوم، اور 15% لوگوں نے لکھا اور صحیح جواب بھی لکھا۔ میں نے یہ اسی لیے لکھا تھا کہ مجھے پتہ چلے، یعنی یہ آپ کو سروے بتا رہا ہوں جو میں نے خود کیا ہے، اور بہت سے لوگوں تک پہنچا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو دیکھ کے گزار دیا ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں کہ پتہ نہیں ہے، تو بلا وجہ یہ کیوں لکھیں کہ پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو اسی لیے نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ خود میں نے سروے کیا، اور ابھی میرا ارادہ ہے کہ ہر درس کے بعد اس طرح میں کروں، کوئی ایک اہم چیز نکال کے اس پہ لکھوں اور اس پہ ایک سوال ڈالوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ چلیں کچھ نہ کچھ شعور بیدار ہوگا لوگوں میں، لیکن جہاں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش ہے وہاں یہ ہمارے لیے افسوس کی بھی بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، سیرت سے ان کو آشنائی ہی نہیں ہے، شناسائی ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، صحابہ کے نام یاد نہیں ہے، تاریخ سے واقفیت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ آپ
جو چیز سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں، جو چیز سمجھ میں آئے دوسروں سے اس کو ڈسکس کریں، ذکر کریں، تکرار کریں ایک دوسرے کے ساتھ بات کا کہ ہم نے آج یہ سنا یا آج یہ نئی بات پڑھی یا سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ درس سیرت ہوتا ہے نا، تو آپ اپنے دوست احباب کو بتائیں کہ بھائی یہ درس سیرت ہوتا ہے، یہ میں بہت محنت سے تیار کرتا ہوں، مجھے الحمدللہ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، ایک آدمی بیٹھے، دو آدمی بیٹھے ہیں، الحمدللہ جو میری دلی کیفیت ہے مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن خواہش ضرور ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ میں بہت محنت سے، بہت مطالعہ کر کے، اس کا خلاصہ نکال کے، اس کو جمع کر کے پھر اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو علماء میں اگر آپ درس سیرت دیں گے تو ان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، عربی میں آپ بہت ساری باتیں پڑھ لیں ان کو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں جو مدرسے میں پڑھاتا ہوں، جس ڈپارٹ میں، وہ عربی کا شعبہ ہے، میں سارا عربی میں پڑھاتا ہوں، تو اردو ہمارے اس میں آتی ہی نہیں ہے، تو آدھی باتیں تو ان کو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن عوام کو تو ایک ایک چیز کا ترجمہ کر کے بتانا پڑتا ہے نا کہ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے، تو اچھا خاصا اس پہ وقت لگتا ہے، اچھی خاصی محنت ہوتی ہے، اور یہ میں نے بڑے شوق سے شروع کیا ہے، میرے اوپر کسی کا کوئی جبر تو نہیں ہے کہ آپ نے خواہ مخواہ درس سیرت دینا ہے، اپنے شوق سے شروع کیا۔ مقصد یہ ہے کہ فائدہ حاصل ہو، کچھ نہ کچھ ہم سیرت سے جڑیں، ہم سیکھیں اس چیز کو، تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ ایک تو جو سیکھیں اس کو ڈسکس کریں لوگوں کے ساتھ، دوسرا کوشش کریں اپنے دوسرے دوست احباب کو جوڑنے کی، ایک دوست کا دوسرے دوست کے اوپر یہ سب سے بڑا حق ہے، قرآن کریم میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے ان دوستوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ کی دوستی اپنے ان دوستوں کے ساتھ برقرار رہے گی صرف قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اگر وہ دو دوست ایک دوسرے کی دینی ترقی کا ذریعہ بنے، تب تو آپ کی یہ دوستی قیامت میں بھی رہے گی، جنت میں بھی رہے گی۔ اور اگر دوست ایک دوسرے کی دینی ترقی کا ذریعہ نہیں بن رہا، چاہے دنیا میں اس کو کتنا ہی فائدہ پہنچا دے، روز اس کو 10-10 لاکھ روپے لا کے دیتا رہے، قیامت کے دن دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ الاخلاء، اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، خلیل عام دوست کو بھی نہیں کہتے، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت آپ کے دل کے ایک ایک روئے روئے میں رچ بس جائے۔ حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے نا خلیل اللہ، خلیل عام دوست کو نہیں کہتے، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو آپ کا جگری پکا دوست ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ جگری دوست قیامت کے دن بعضهم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے دوستوں کے، سوائے متقین کے۔ جو متقی دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے قیامت کے دن بھی۔ تو یہ دوست کا بھی دوست پر حق ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس سروے کی رپورٹ بتا رہا تھا، اس کا رزلٹ اور نتیجہ بتا رہا تھا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں سیرت کے حوالے سے۔ یہ آج بھی میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سوال اس سے ڈالوں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا وہ آیا، تاکہ ہمارے سامنے ہمارا چہرہ بھی آتا رہے نا، کہ ہم یہ جو میں کہتا رہتا ہوں نا ویسے نہیں کہتا، نعرے لگانا تو بہت آسان ہے، میں عاشق رسول ہوں اور یہ ہوں اور فلاں ہوں، عاشق صحابہ ہوں اور دین کا عاشق ہوں، اس میں تو ٹائم نہیں لگتا۔ ٹائم تو لگتا ہے اس میں کہ آپ سیرت اپنائیں، ان کی زندگی کو اپنائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ مشکل کام ہے، اور نعرے لگانا آسان کام ہے، دل بھی خوش ہوتا ہے، نفس بھی خوش ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے، بہت سے فائدے ہیں اس میں۔ بہرحال تو یہ جو 6 افراد، اب یہی وہ بات ہے جو میں نے پچھلے درس میں ایسی کہ یہ 6 افراد مسلمان ہوئے، انہوں نے جا کے مدینہ میں دعوت دی، ان 6 افراد کی برکت سے پورا مدینہ مسلمان ہوا ہے۔ انہوں نے ذمہ داری محسوس کی کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اور ہم بھی آج انہی 6 لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہتے یار اتنے اور لوگوں نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے، تو کیا ہو جائے گا؟
کیا پتا اللہ کس سے دین کا کیا کام لے لے اور وہ کیسے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کسی کو نہیں پتا. حدیث شریف میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی بات کو حقیر مت جانو، نیکی کوئی بھی ہو اس کو حقیر مت جانو. کچھ پتہ نہیں ہے کون سی نیکی انسان کے کام آ جائے. جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی اللہ نے اس وجہ سے مغفرت کر دی کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، ساری زندگی فحاشی میں گزار دی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے مغفرت کر دی. اگر وہ اس نیکی کو حقیر سمجھ لیتی کہ یہ بھی کوئی کام ہے، ساری زندگی گناہ کیے یہ بھی ایک گناہ، صحیح نہیں پلاتی پانی، تو ایک نیکی اس نے مغفرت کروا دی اس کی. کسی گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو اللہ نے توفیق دی ہو تو بات کو انہی 6 صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھیں کہ یہ جو 6 صحابہ ہیں انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، کتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا کہ سارے مدینہ کے لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی راہ انہوں نے ہموار کی. ان کی وجہ سے حضور مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے اور آج تک مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے. اب دوسری بات جو ہم نے پچھلے درس میں سمجھی تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ بتایا تھا تفصیل سے کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے. اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن معاذ میں نے پورا تفصیل سے بتایا تھا. تو حضرت سعد بن معاذ سردار تھے قبیلہ اوس کے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسید بن حضیر نے کہا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو وہ گئے اور انہوں نے اپنے قبیلے کو کہا ان کلام رجالکم و نسائکم علی حرام، کہ میں تم میں سے کسی کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں کروں گا، تم سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ. تو رات ہونے سے پہلے پہلے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اب یہاں ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے جو بڑی اہم ہے کہ انسان کو بسا اوقات کسی کو بات سمجھانے کے لیے کچھ جارحانہ انداز اپنانا پڑتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ. اگر وہ چیز ایسی ہے، پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ ایک قطعی اور یقینی چیز ہے، ظنی چیز نہیں ہے، اختلافی چیز نہیں ہے. ایک تو وہ چیز ہے نا جس میں اختلاف ہو سکتا ہے، دلائل کا اختلاف ہے، دلائل کا اختلاف ہے. مثال کے طور پر رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اختلاف دلائل کا ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں ثابت ہیں. اس میں آپ جارحانہ انداز اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو مجبور کریں کہ نہیں بھئی آپ نے یہی کام کرنا. ایک ہوتی ہے قطعی چیز جس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر ایمان اور کفر، کہ یا انسان مومن ہو یا کافر ہو. اب اگر کوئی شخص کافر ہے، مثال کے طور پر کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا ایسا کوئی ماتحت شخص ہے جس پر اگر وہ تھوڑا سا زور دے تو وہ اس کی بات مان لے گا، اور مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا، یا مسئلہ ہے حلال اور حرام کا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اس کو کہوں گا کہ بھائی آپ مسلمان ہو جاؤ تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. لیکن اگر میں اس انداز سے اس سے بات کروں گا کہ بھائی میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا، تم میرے گھر سے نکل جاؤ، تم میرا چہرہ تم نہیں دیکھ سکتے، جیسے ماں کسی کو کہے میرا دودھ تم پہ حرام ہے اگر تم مسلمان نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ معاملہ ایسا ہے جو قطعی ہے، یقینی ہے، کوئی اختلافی مسئلہ، حضرت سعد بن معاذ نے یہ طریقہ اختیار کیا. ان کو پتا تھا کہ اگر میں جا کے لوگوں کو نرم انداز سے کہوں گا کہ بھئی سارے مسلمان ہو جاؤ، کچھ میری بات مان لیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، حالانکہ ان کو یقین تھا کہ یہ دین حق ہے، یہ دین کیا ہے؟ حق ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے جا کے دعوت نہیں دی، اور ان کا اثر رسوخ بھی تھا، ان کی شخصیت کا ایک اثر بھی تھا. ان کو پتا تھا کہ میں اگر ان کو یہ دھمکی دوں گا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری ناراضی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے،
میری بات مان لیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، سب کی آخرت بن جائے گی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انداز اختیار کیا اور کہا ان کلام رجالکم و نسائکم علی حرام، تمہارے مردوں سے بات کرنا اور تمہاری عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ایک درس ہمیں اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان دیکھیں، ہمارے ہاں اسلام کا ایک عجیب چہرہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام میں کہیں پر نرمی ہے، کہیں پہ سختی ہے، کہیں کچھ شرائط کے ساتھ نرمی ہے، کہیں کچھ شرائط کے ساتھ سختی ہے۔ اسلام مکمل جامع نظام ہے، کمپلیٹ سسٹم ہے۔ کہاں نرمی سے بات کرنی ہے، کہاں سختی سے بات کرنی ہے، کہاں جارحانہ انداز اپنانا ہے، کہاں نرم انداز اپنانا ہے، یہ انسان کو پتہ چلتا ہے سیرت سے۔ اب جیسے یہ ایک بات عموماً تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ دعوت دیں، قرآن میں بھی آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کر کے۔ لیکن کس موقع پر حکمت نرمی میں ہے اور کس موقع پر حکمت سختی میں ہے، یہ چیز سیرت سے سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا نا کہ حکمت کے ساتھ دعوت دو، حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ اب بسا اوقات حکمت اس میں ہوتی ہے کہ آپ نرمی سے سمجھائیں، بسا اوقات حکمت اس میں ہوتی ہے کہ آپ سختی سے سمجھائیں۔ تو جہاں نرمی سے سمجھانے کا موقع ہے وہاں قرآن کا حکم ہے کہ نرمی سے سمجھائیں، جہاں سختی سے سمجھانے کا موقع ہے وہاں قرآن کا حکم ہے کہ سختی سے سمجھائیں۔ اگر نرمی کی جگہ سختی کریں گے تب بھی معاملہ خراب ہوگا، سختی کی جگہ نرمی کریں گے تب بھی معاملہ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا۔ لیکن یہ فیصلہ انسان کیسے کرے، کب کون سا آپشن اختیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ فیصلہ انسان نہیں کر سکتا جب تک وہ سیرت سے آشنا نہ ہو۔ سیرت آپ پڑھیں گے آپ کے سامنے اور بھی واقعات آئیں گے، میں آپ کو وہاں نشاندہی کروں گا اس بات کی کہ یہاں حضور کا انداز دیکھیں، یہاں صحابی کا انداز دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس موقع پر حضور نے سختی کی، اس موقع پر کی، اس موقع پر کی، اس سے آپ خود اصول نکال سکتے ہیں۔ اب جیسے یہ ایک اصول میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ جب موقع ہو قطعی چیز کا، یقینی چیز کا، ایسی چیز کا نہیں جس میں اختلاف ہے، جس میں دلائل کا اختلاف ہے، جس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے، ایسی چیز مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت شریعت میں حرام ہے، شراب شریعت میں حرام ہے۔ اب کوئی آدمی شراب پی رہا ہے اور وہ آپ کا ایسا دوست ہے، یا وہ چرس پی رہا ہے، وہ آپ کا ایسا دوست ہے، یا آپ کا وہ بیٹا ہے، یا وہ آپ کا اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو یہ بات کہہ دوں کہ یار میں تم سے بات ہی نہیں کرتا، میرا تمہارا تعلق ختم، تو یہ میری بات مان لے گا۔ ایسے موقع پر اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اس کو کہیں بھائی تم شراب پیتے ہو، میرا تمہارا تعلق ہی نہیں ہے، دل میں آپ یہ نیت رکھیں کہ میں اس سے تعلق ختم نہیں کرنا چاہ رہا، دل میں نیت یہ ہو میرا مقصد اس سے اللہ کی رضا ہے کہ یہ اس کام کو چھوڑ دے، تو آپ کا اس سے اس تعلق کو ختم کرنا یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ ویسے حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق جائز نہیں ہے، لیکن فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کی دینی اصلاح کے لیے اس سے آپ قطع تعلقی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، وہ نہیں پڑھتا، آپ اس کو کہیں میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، تو آپ 1 ہفتے تک بھی بات نہ کریں، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ نیت یہ ہو کہ میں اس سے بات اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ نمازی بن جائے، میں اس سے بات اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ چرس چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، یہ فضول کام، یہ گناہ کا کام چھوڑ دے۔ تو ایسے موقع پر جب اولاد کی، اس کا تعلق اولاد کی تربیت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے، اولاد کی تربیت۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ اولاد کو ہر وقت لاڈ دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، نرمی سے سمجھاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سختی کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی استاد ہے، پڑھانے والا ہے، بعض استاد ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ نرمی کرتے ہیں، بعض استاد ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سختی کرتے ہیں۔ سیرت ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتی۔ اسلام دین فطرت ہے،
یہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سختی کی جگہ پر سختی یہ فطرت کا تقاضا ہے، نرمی کی جگہ پر نرمی یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اب بچے کو پیار بھی دیں، لاڈ بھی دیں، اس کے نخرے بھی برداشت کریں، لیکن جہاں آپ کو پتہ چلے کہ اب اگر میں اس کا یہ نخرہ برداشت کروں گا یا یہ لاڈ برداشت کروں گا، اس سے یہ بگڑ جائے گا، اس سے اس کا دین متاثر ہوگا، اس سے اس کی آخرت خراب ہوگی، وہاں پھر یہ کہنا کہ بچہ ہے بڑا ہو جائے گا تو خود سمجھ جائے گا، ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ، اس طرح کی باتیں جو ہمارے لوگ کرتے ہیں یہ خلاف اسلام ہے۔ ایسے موقع پر آپ یہ بات نہیں کریں گے، ایسے موقع پر آپ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کریں گے اور کہیں گے ان کلامکم علی حرام کلام رجالکم و نسائکم، کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، مجھ پر حرام ہے اگر میں نے تم سے بات کی۔ جب یہ انداز اختیار کریں گے تو نتیجہ وہی حاصل ہوگا جو حضرت سعد بن معاذ کو حاصل ہوا۔ یہ بہت اہم درس ہے، اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ دیکھیں آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ اپنانا پڑے گا۔ آپ ایک افسر ہیں، آپ کمپنی کے مینیجر ہیں، آپ کمپنی کے سیٹ ہیں، آپ ایک ادارے کے بڑے ہیں، آپ اسکول چلا رہے ہیں، اس کے پرنسپل ہیں، آپ کے ماتحت 10 لوگ کام کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا کسی استاد نے غلطی کی، آپ کے کسی ملازم نے غلطی کی، آپ نے کوئی ڈرائیور رکھا ہوا اس نے کوئی غلطی کی، لیکن وہ ایسی غلطی ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ غلطی تو مجھ سے بھی ہوتی ہے، اس سے بھی ہو گئی تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے، اپنے اس ملازم کو، اپنے اس ماتحت کو، اپنے جو بھی آپ کے ماتحت ہے، وہ آپ سے متنفر ہوگا، وہ آپ سے متنفر ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا دل اچاٹ ہونے لگ جائے گا آپ کے کام سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کے ادارے سے، وہ دوسری جگہ اپلائی کرنا شروع کرے گا، جہاں اس کو موقع ملے گا فوراً استعفیٰ لکھ کے آپ کو۔ اس سے ادارے ناکام ہوتے ہیں، ادارے، کمپنیاں، اسکول، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، مدرسہ، کوئی بھی سسٹم، آپ اگر کوئی سسٹم چلا رہے ہیں اور آپ ہر غلطی پر کسی کو پکڑ رہے ہیں، ہر غلطی پر کسی کو پکڑ رہے ہیں، ہر غلطی پر پکڑ رہے ہیں، وہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ کیسے چلے گا؟ انسان تو بنا نسیان اور غلطی اور بھول سے ہے۔ ہاں آپ دیکھیں یہ غلطی ایسی ہے جو نظر انداز کی جا سکتی ہے، نظر انداز کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی۔ 10 سال آپ جب کسی کے پاس رہتے ہیں اس کا سب کچھ آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ باروں بار حضرت انس حضور کے بالکل قریبی خادم تھے، گھر کے کام کاج، کچھ لانا ہے، کچھ خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے، یہ وہاں لے جاؤ، یہ اس کو دے دو، سارے کام حضرت انس کرتے تھے حضور کے۔ اس طریقے سے 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ صحابہ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کچھ کہا ہو کہ یہ کام کرو اور میں نے نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، حضور مجھے کہتے تھے یہ چیز لا کر دو، میں جاتا تھا، راستے میں لوگ کھیل رہے ہوتے تھے، میں وہاں کھڑا ہو جاتا تھا، حضور انتظار کر رہے ہوتے تھے، 1-1 گھنٹہ، 2-2 3-3 گھنٹے انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ بولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرتے تھے، چلے جاتے تھے، مجھے کچھ کہتے ہی نہیں تھے، مجھے دیکھ لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا ہو اور میں نے وہ کام نہیں کیا۔ حضور نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور اگر کبھی کسی کام سے منع کیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا اور میں نے وہ کر لیا، کبھی حضور نے مجھے نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ اس لیے کہ وہ سارے کام دنیاوی کام تھے۔ دنیاوی کام کا مطلب یہ دودھ وہاں لے جاؤ، یہ برتن وہاں سے یہاں لے جا کے رکھ دو، یہ گھر کی صفائی کر دو، یہ چیز فلاں صحابی کو دے دو، فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، فلاں صحابی کو میرا یہ پیغام دے کر آ جاؤ، یہ چیز فلاں کو دے، اس طرح کے کام تھے۔ ایسا تھا نہیں کہ آپ نے ان کو نماز کا، وہ تو شرعی احکام ہے، یہ دنیاوی کام تھے سارے۔ وہ کہتے ہیں 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے
کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا، اور کرنے پر یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا. تو پھر حضور سے ان کی محبت کیسی تھی حضرت انس کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور صحابہ کی حضور سے. اور ظاہر ہے یہ وہ شخص ہیں جو حضور کے قریبی خادم ہیں. جب ان کے ساتھ حضور کا یہ رویہ ہے تو عام صحابہ کے ساتھ کیا رویہ ہوگا. جب ان کے ساتھ یہ رویہ ہے حضرت انس کے ساتھ کہ ایسے خادم کو تو انسان ویسے بھی غصہ کر دیتا ہے. قریبی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ ناراض بھی نہیں ہوگا، میرے مزاج سے بھی واقف ہے، کچھ بول بھی دوں گا تو محسوس بھی نہیں کرے گا. ایک نئے آدمی کو تو آپ ڈانٹتے ہیں وہ محسوس کرے گا، قریبی خادم میں آپ کو پتہ ہے یہ محسوس بھی نہیں کرے گا. ان کی والدہ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے، حضرت انس کی والدہ نے. لیکن وہ کہتے ہیں 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بھائی دودھ آپ نے لینے کے لیے بھیجا، وہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا، 10 منٹ لیٹ ہو گیا، اب اس پہ آپ اس کی پٹائی کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں بچے کی تربیت کا حصہ ہے. اور نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بچہ بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا. تو الٹا کر دیا نا آپ نے معاملہ. 5 منٹ دودھ لیٹ لانے پر تو آپ پٹائی کر رہے ہیں، نماز نہ پڑھنے پر کہہ رہے ہیں بچہ ہے بڑا ہو. تو بھائی جب بچہ ہے بڑا ہو جائے گا، سمجھ جائے گا، تو دودھ نہ لانے پہ کیوں مارا ہے اس کو؟ پھر اس وقت بچہ نہیں تھا. جب دودھ لانے میں 10 منٹ دیر کی اس نے، اس وقت آپ نے کیوں مارا؟ اس وقت وہ بچہ نہیں تھا. اس وقت آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بچہ ہے بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا. نماز کے معاملے میں اس کا الٹ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی نماز پڑھو. ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ عکس ہے. اب یہ معاملہ صرف اولاد اور والد کا نہیں ہے، یہی معاملہ شوہر اور بیوی کا ہے. ہمارے یہاں گھر اس وجہ سے اجڑ رہے ہیں، گھروں میں طلاقیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں. اب اگر شوہر بیوی سے اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ بھئی تم نے نمک کیوں زیادہ ڈال دیا، نمک کم کیوں کر دیا، چینی زیادہ کیوں کر دی، چینی کم کیوں کر دی، آٹے میں اس کو صحیح طریقے سے گوندا کیوں نہیں، روٹی صحیح طریقے سے پکائی کیوں نہیں، روٹی موٹی کیوں کر دی، پتلی کیوں کر دی، سالن میں شوربہ زیادہ کیوں بنا دیا، سالن میں شوربہ کم کیوں بنایا، چائے گاڑھی کیوں کر دی، چائے پتلی کیوں کر دی. ان چیزوں پہ جب آپ بیوی کی پکڑ کریں گے وہ آپ سے محبت کرے گی. یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ آپ ان کی پکڑ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ بھئی چائے آپ نے اس میں پانی زیادہ کیوں کر دیا. بھئی پانی زیادہ کر دیا پی لو، نہیں سمجھ میں آ رہی اپنے لیے جا کے خود بنا لو. کوئی نوکر تھوڑی ہے کہ وہی بنائے گی، آپ خود بھی تو جا کے بنا سکتے ہو. تو یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس پہ آپ لڑائی کھڑی کر دیں، جھگڑا کھڑا کر دیں. اور جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ٹوکنا چاہیے، جن پر جارحانہ انداز اپنانا چاہیے، کہ اگر وہ بے پردگی کر رہی ہے، وہ نماز میں سستی کر رہی ہے، وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے خلاف شریعت جو شریعت کے لازم فرض واجب احکام ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اس طرح کے کاموں میں وہ نماز نہیں پڑھ رہی تو شوہر کو پرواہ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ رہی تو پرواہ نہیں ہے، موبائل میں فلمیں دیکھ رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے 10-10 گھنٹے ضائع کر رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے، بچوں کو کارٹون دکھانے پر لگایا ہوا خود موبائل میں فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہے، پرواہ نہیں ہے. اور چائے میں پانی زیادہ ہو گیا تو جھگڑا ہو گیا، پھر کہتے ہیں طلاقیں ہو رہی ہیں. یہ سیرت سے دوری کی وجہ سے ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو سیرت کے پہلے درس میں یہ واقعہ سنایا تھا جو میرا پہلا درس ہے سیرت کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑا اہم درس ہے اور یہ میں پچھلے درس میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں. یہ حاصل ہونے والا درس میں نے اسی لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ یہ بہت اہم تھا اور بہت تفصیلی تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ کی باری تھی، کسی دوسری اہلیہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کوئی چیز پکائی، ان کو پتا تھا حضرت عائشہ کی باری ہے، انہوں نے وہ چیز پکا کے کسی صحابی کسی خادم کو دی اور کہا یہ جا کے حضور کو میری طرف سے پیش کر دیں کہ فلاں زوجہ نے آپ کے لیے یہ چیز پکائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ چیز پہنچی، انہوں نے جیسے ہی دیکھا اس خادم کو، ان کو غصہ آیا کہ بھئی میری باری میں وہ کیوں کوئی چیز بھیجتی ہے. یہ عورت کی فطرت ہے، عورت کی فطرت ہے، اس کو سوگن پہ غصہ آتا ہے.
چاہے وہ عورت صحابیہ ہو، چاہے وہ عورت حضور کی زوجہ کیوں نہ ہو، انسانی فطرت ہے. حضرت عائشہ کو غصہ آیا، حضرت عائشہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، بخاری کی حدیث ہے یہ. حضرت عائشہ نے وہ پیالہ اٹھایا، وہ برتن اٹھایا، اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا حضور کے سامنے، اور وہ سارا برتن چورا چورا ہو گیا، ٹوٹ کے وہ جو کھانا تھا وہ بھی سارا ضائع ہو گیا اور برتن بھی چورا چورا ہو گیا. اب اگر یہاں پہ آپ سٹاپ کریں، سین یہاں پہ روکیں اس کو، اب آپ سے اگر کوئی مخاطب ہو کہ آپ کی بیوی نے ایسا کیا آپ کے سامنے، آپ کے لیے آپ کی دوسری زوجہ نے نہیں، کسی دوست نے بھیج دیا، اور اس کو کسی بھی بات پہ غصہ تھا، اس نے آپ کے سامنے اٹھا کے پٹک دیا. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا، بیوی کہتی ہے بھائی فلاں دوست سے تم نہیں ملنا، مثال کے طور پر، اب اسی دوست نے آپ کے لیے کچھ بھیج دیا اور بیوی نے آپ کے سامنے اٹھا کے اس کو کیا کر دیا، پٹک دیا، آپ کیا کریں گے؟ ہم تو سب اوپر نیچے سب برابر کر دیں گے، باتوں میں اور مار پیٹ میں اور سب میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھے، یہ بخاری کی حدیث ہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے، کوئی قصے نہیں سنا رہا، کوئی ضعیف روایت نہیں سنا رہا، بخاری کی حدیث ہے. حضور اٹھے، وہ برتن خود جمع کیا سارا، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تو غصے میں تھی، برتن کے سارے ذرات جمع کیے ایک جگہ، وہ جو کھانا گر گیا تھا وہ سارا جمع کیا، اور اتنا فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں کو اس بات پہ غیرت آ گئی ہے کہ میری باری میں دوسری زوجہ کیوں کھانا بھیج رہی ہے. اتنا فرمایا بس، غارت امکم. اور اس موقع پر بھی یہ کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو، تمہاری والدہ کو. یہ محبت کا لفظ ہے، ورنہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، کوئی گالی دے کے کہتے ہیں یہ تو ایسی ہے. حضور فرما رہے غارت امکم، تمہاری ماں کو، تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی کہ میری باری میں کیوں کوئی دوسری خاتون، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، لہٰذا اس پر آپ کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے. پھر حضور نے حضرت عائشہ کو اتنا فرمایا کہ تم نے ان کا ایک برتن توڑا ہے، اس کے بدلے میں ایک برتن ان کو دے دو. حضرت عائشہ اٹھی، ایک برتن اٹھایا، کہا اس کے بدلے میں یہ برتن ان کو واپس دے دو. معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. یہ ایک شرعی حکم تھا کہ آپ نے ایک برتن توڑا ہے، اس کے بدلے میں ایک برتن دے دیں، یہ شریعت کا حکم تھا. حضور نے حضرت عائشہ کو فرمایا آپ نے برتن توڑا ہے، ایک برتن ان کو دیں تاکہ یہ بدلے میں دے دیں. حضرت عائشہ اٹھی، برتن اٹھایا، صحابی کو دیا، وہ لے کر چلے گئے. معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اور اگر ہمارے ہاں یہ ہوتا، ہمارے ہاں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کہاں پہ آپ نے جارحانہ انداز اختیار کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے نرمی اختیار کرنی ہے. جارحانہ انداز کے موقع پر تو آپ نرم ہو جاتے ہیں. اب یہ وہ موقع ہے جہاں نرم ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کی عزت کا، آپ کے ایمان کا، کوئی حلال حرام کا، کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ ہو. ایک فطری چیز ہے، بالکل فطری ری ایکشن ہے، فطری رد عمل ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ وہ چیز ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ رویہ اپنایا نا، صحابہ کو جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو جو کہا ان کلام رجالکم ونسائکم علی حرام، کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے. یہ موقع تھا، ان کو پتا تھا کہ یہاں جارحانہ انداز اختیار کرنا پڑے گا. انہوں نے اس کو اپنایا اور کامیاب ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو میں نے ایک واقعہ ذکر کیا، حضرت انس کا واقعہ بتایا، حضرت عائشہ کا واقعہ بتایا، اور یہ حضرت سعد بن معاذ کا واقعہ. تو ان واقعات سے یہ اگر آپ خلاصہ نکالیں نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کسی فطری جو غلطی انسان کی فطرت کا حصہ ہے. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ آپ اگر کسی ادارے میں، کسی ادارے کے بڑے ہیں، کسی کے باس ہیں، کسی کے مینیجر ہیں، کسی کے ڈائریکٹر ہیں، اگر آپ اس کو اس کی فطری غلطیوں پہ پکڑنا شروع کریں گے، فطری غلطیوں پر، وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گا. کوئی ایسی چیز ہے کبھی دیر سے آ گیا،
آپ کو پتہ ہے انسان ہے کبھی دیر ہو جاتی ہے کبھی سویر ہو جاتی ہے. دیر سویر انسان کی زندگی کا حصہ ہے, درگزر کریں درگزر. لیکن اس کا جو مین کور کام ہے, سبجیکٹ ہے, اس کا جو جس کام کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے وہ شخص وہ کام ہی نہیں کر رہا. مثال کے طور پر آپ نے اس کو رکھا ہے کہ بھئی آپ نے آ کے یہ ڈیٹا انٹری کرنی ہے, وہ آتا ہے پورا دن گزار دیتا ہے, کام کرتا ہی نہیں ہے. اب یہ ایسی غلطی ہے جو بالکل نظر آتی ہے کہ یار اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے اگر وہ دیر سے آ رہا ہے, جلدی جا رہا ہے, یا صحیح طریقے سے ڈیٹا انٹری نہیں کر رہا, اس میں غلطیاں کر رہا ہے, کبھی ادھر سیو کرتا ہے کبھی اس طرح کی چیزیں, وہ تو آپ اس کو سمجھا رہے ہیں, مسلسل سمجھا رہے ہیں, مہینوں گزر گئے, وہ اپنا کام ہی نہیں کر رہا. اب یہ ایسی چیز ہے جس پہ آپ جارحانہ انداز اختیار کریں تو ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ آپ بالکل رائٹ پر ہیں, آپ بالکل حق بجانے میں ہیں, اور یہ تو بالکل غلط ہے. یہ وہ چیز ہے, اس کو سیکھنا چاہیے. تو یہ میں بتا رہا ہوں, یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ آپ قیاس سے تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا, عقل سے تو نہیں کر سکتے کہ اس موقع پہ نرمی, اس موقع پہ سختی, اس موقع پہ نرمی, اس موقع پہ سختی, اس پہ نرمی, اس پہ سختی. یہ پتا چلے گا سیرت سے. اب یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ تھا. حضرت سعد بن معاذ نے جو دعوت دی, یہ مسئلہ تھا کس کا؟ ایمان اور کفر کا مسئلہ تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کافر رہیں گے, کافر رہیں گے تو آخرت برباد ہوگی. انہوں نے فوراً اپنا رویہ تبدیل کیا. ایک یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے, یہ وہ اہم نقطے کی بات ہے, اہم پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ادارہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, آپ کا گھر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, آپ کا خاندان بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ جس سطح پہ اس کو لائیں, جس لیول پر لائیں, جہاں آپ اس سسٹم کو لے کر آئیں گے وہ جگہ درست ہو جائے گی, وہ جگہ, وہ ادارہ ٹھیک ہو جائے گا. جہاں معاملہ اس کے برعکس ہوگا وہاں خرابیاں پیدا ہوں گی. جب خرابیاں پیدا ہوں گی تو ادارہ ہے تو وہ خراب ہوگا, میاں بیوی کا تعلق ہے تو وہ خراب ہوگا, باپ بیٹے کا رشتہ ہے تو وہ خراب ہوگا, بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ ہے تو وہ خراب ہوگا. ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت کم ہے, دنیا کی اہمیت زیادہ ہے. ہم دین کے معاملے پہ کسی سے سختی نہیں کرتے, دنیا کے معاملے پہ بھائی بھائی سے روٹھ جاتا ہے, ساری زندگی بات نہیں کرتے. دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہم سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں. آپ نے یہ بات سنی, آپ اوروں کو سکھائیں. اپنے عمل کے اندر اصل چیز ہے لانا. میں اپنے عمل میں لاؤں, آپ اپنے عمل میں لائیں. پھر آپ اپنے دوستوں کو بتائیں, اپنی اہلیہ کو بتائیں, اپنے بھائی کو بتائیں, بیٹے کو بتائیں, دوست کو بتائیں, کسی کے ساتھ بیٹھیں, بولیں بھائی یہ بڑا اہم واقعہ ہے, آپ بھی اس کو آگے بتاؤ, لوگوں کو ڈسکس کرو اس کو لوگوں کے ساتھ. کسی اور کے ساتھ ملیں, اس کو کہیں بھائی ہم نے یہ سیرت کے درس میں یہ بات سنی ہے, بڑی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے, آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ. یہ دعوت ہے نا, یہ دین کی دعوت ہے نا. دعوت دینے کے مختلف طریقے ہیں. یہ بھی گشت ہے. آپ کہیں گئے ہوئے کسی دوست کے پاس بیٹھے ہوئے, اس کو آپ نے یہ بات کر دی کہ بھائی درس میں بیٹھا کرو, تعلیم میں بیٹھا کرو, بیان میں بیٹھا کرو, گشت میں ان کے ساتھ چلا کرو. یہ دعوت ہے. اس طریقے سے لوگوں کو بولیں گے تو جڑیں گے. جب جڑیں گے دین سے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. دوسری بات جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے, یہ تو ان 6 صحابہ کا واقعہ تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد دوسری بات, جب یہ 6 صحابہ گئے اور اگلے سال 12 نبوی کو, نبوت کے 12ویں سال 12 اور لوگ آئے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کی, جن کے میں نے نام آپ کو بتائے تھے کہ 5 تو ان میں سے وہی تھے اور 7 صحابہ اور تھے. جب انہوں نے بیعت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر, اب دیکھیں بیعت انہوں نے کس بات پہ کی, کیا بیعت کی, حضور نے ان سے کیا عہد لیا, کیا وعدہ لیا, کیا کرنا ہے. حضور نے ان سے کہا, جو قرآن کریم کی آیت ہے بیعت النساء جس کو کہا جاتا ہے, جس میں اس کا تذکرہ ہے, الا اللہ یشرکن باللہ, شرک نہیں کریں گے, ولا یسرقن, چوری نہیں کریں گے,
ولا یزنین زنا نہیں کریں گے, ولا یقتلن اولادہن اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے, ولا نأتی ببہتان نفتریہ بین ایدینا وارجلنا کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے, اپنی طرف سے کوئی قصہ گھڑ کر کسی پر فٹ نہیں کریں گے. اس کا لفظی ترجمہ ہے لا نأتی ببہتان, ہم کوئی ایسا بہتان نہیں لائیں گے, نفتریہ جس کو ہم گھڑیں, بین ایدینا وارجلنا اپنے ہاتھوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان, یعنی اپنے سامنے گھڑ کر کسی پر اس کو تھوپیں گے نہیں, اس نے کیا نہیں آپ جا کے اس کے سر پہ تھوپ رہے ہیں اس کو. ولا نعصیہ فی معروف, اور کسی اچھائی کے کام میں حضور کی مخالفت نہیں کریں گے. پہلی چیز شرک نہیں کریں گے. اب ایک ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر انصار نے بیعت کی. یہ انصاری وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کرام میں بہت بڑا مقام ہے ان صحابہ کا جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے. السابقون الاولون وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی ہے, پہلے جو لوگ اسلام لائے ہیں ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے. اسلام میں ان صحابہ کی الگ حیثیت ہے, الگ سٹیٹس ہے. قرآن کی پوری آیت نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں 11ویں پارے کے دوسرے صفحے میں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ وہ صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے عمومی رضا کا اعلان بھی کیا ہے, صحابہ کرام سے عمومی رضا کا اعلان بھی کیا ہے, ان صحابہ سے خصوصی رضا کا اعلان کیا ہے. جیسے صحابہ میں 10 مبشر بالجنہ ہے نا, جن کو حضور نے الگ سے خوشخبری دی تھی جنت کی, اسی طرح یہ وہ صحابہ ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک ہوئے, بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے. اسی طرح یہ 6 افراد یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن نے الگ سٹیٹس بتایا ہے. السابقون الاولون یہ ان کا لیبل ہے, یہ ان کا ٹائٹل ہے, السابقون الاولون, کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے. اب انہوں نے جو بیعت کی شرک نہ کرنے پر, تو ہم اگر السابقون الاولون صحابہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں, ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے پیروکار ہیں, ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں, ہمیں بھی ان چیزوں کا عزم کرنا ہوگا کہ شرک نہیں کریں گے, شرک نہیں کریں گے. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا, شرک کسی حال میں معاف نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اب شرک کی مختلف صورتیں, اعتقادی شرک ہے, عقیدے میں شرک ہے, وہ تو کافر ہو جاتا ہے. بعض لوگ عقیدے میں شرک نہیں ہوتا, عمل میں شرک ہوتا ہے, عملاً شرکیہ کام کر رہے ہیں, غیر کے سامنے سجدہ کرنا, مزاروں پہ سجدے کرنا, غیر اللہ سے مانگنا, کسی پیر سے مانگنا, کسی ولی سے مانگنا, کسی قطب سے مانگنا کہ میری مدد کر دے, یا غوث اعظم یا فلاں یا فلاں, کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا, کوئی پیغمبر ہو, ولی ہو, نبی ہو, ملنگ ہو, فقیر ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی سے مانگتا ہے وہ شرک کرتا ہے. جب شرک کرتا ہے اس کا مطلب وہ صحابہ کے رستے پر نہیں ہے, اور جو صحابہ کے رستے پر نہیں ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی, سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا اہل السنہ, اہل السنہ والجماعہ, اہل السنہ والجماعہ, سنت کا مطلب جو حضور نے فرمایا ما انا علیہ, جس راستے پر میں ہوں, واصحابی یہ جماعت ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہا کیوں جاتا ہے اہل السنۃ والجماعہ. تو حضور نے فرمایا سیدھے راستے پر کون ہے, جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. تو جس پر میں ہوں یہ ہو گیا سنت, جس پر میرے صحابہ ہیں تو صحابہ ہو گئے جماعت. تو یہ مل کر بن گیا اہل السنہ والجماعہ. تو یہی لوگ حق پر ہیں, یہی لوگ راہ حق پر ہیں, سیدھے راستے پر ہیں. یہ شادی ہے کوئی نا, یہ شادی ہوگی ظاہر ہے.
شادی ہے، شادی ہے، ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ شادی ہوتی ہے تو پورے محلے کو ہلا کے رکھتے ہیں نا. تو یہ وہ چیز ہے. پہلی چیز بیعت عقبہ اولیٰ کی پہلی چیز جو ہم نے سیکھنی ہے کہ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. نمبر 2 اللہ یسرق، چوری نہیں کرنی. یہ وہ چیزیں جن پر حضور نے صحابہ سے بیعت ہوئی ہے. پہلی بیعت چوری نہیں کرنی. اب چوری کے مختلف طریقے ہیں. کوئی آدمی پیسے کی چوری کرتا ہے، کوئی آدمی کام کی چوری کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نماز میں بھی چوری ہوتی ہے، رکوع سجدہ اچھے طریقے سے نہیں کرتا. تو انسان یہ عزم کرے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا معاشرہ پورا سدھر سکتا ہے. اگر ہر آدمی یہ طے کر لے، یہ نیت کر لے کہ میں نے نہ پیسوں کی چوری کرنی ہے، نہ میں نے کام کی چوری کرنی ہے، کوئی چوری میں نے نہیں کرنی، کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، تو ایسی صورت میں ظاہر معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. معاشرے سے سارے فساد خود ہی ختم ہو جائیں گے. یہ دوسری چیز ہے. کچھ زیادہ نہیں کر رہے. تو پہلی چیز شرک، دوسری چیز چوری، اور تیسرے نمبر پر حضور نے جو بیعت لی وہ اس بات پر لی کہ زنا سے اپنے آپ کو بچائیں گے، فحاشی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. کیا کر رہے ہیں؟ فحاشی کے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اب یہ بھی بہت اہم چیز ہے. ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز اب اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب بے حیائی کے خلاف بات کرنے والے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں یا تو عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے یا پتہ نہیں انسانی حقوق کے خلاف ہے. طرح طرح کی چیزیں کافروں نے بنا دی ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ عورتوں کا حق یہ ہے کہ اس کو بے حیا کر دو. جتنا زیادہ سے زیادہ بے حیا کرو گے اس کا مطلب اس کو حق دے دیا. اور حضور نے صحابہ سے بیعت لی تھی اس بات پر کہ زنا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیں گے. یہ حضور نے ہمیں سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے. جب حضور صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں تو پھر ہم پر یہ چیز کتنی لازم اور لاگو ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں. قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. دیکھیں ایک ہوتا ہے زنا مت کرو، قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کے قریب جانے کا مطلب ان کاموں کے قریب مت جاؤ جن کے قریب جانے کی صورت میں، نتیجے کی صورت میں انسان زنا میں مبتلا ہو جائے. آج کسی نوجوان کو منع کرے تو کہتے ہیں ہماری تو بڑی پاکیزہ محبت ہے. بھائی لڑکیوں سے کیوں باتیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہماری پاکیزہ محبت ہے. محبت کیا پاکیزہ ہوتی ہے؟ یہ پاکیزہ محبت ہوتی ہے نامحرم سے. یہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے تو خیال اچھا ہے، انسان اپنے آپ کو بہلاتا رہے، پاکیزہ محبت ہے. کوئی پاکیزہ محبت نہیں ہوتی، یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے. آپ اگر کسی شراب کے اوپر شہد کا لیبل لگا دیں گے تو وہ شراب ہی رہے گا. آپ خوش، ہمارے ہاں وہ ایک آدمی سے شراب برآمد ہوئی تھی نا، اس نے کہا یہ شہد ہے، تو آپ شہد کا لیبل لگا دیں تو شہد سے وہ شہد تو نہیں بنے گا لیبل لگانے سے. شراب شراب رہے گی، شہد شہد ہوگا. اب آپ کر رہے ہیں گناہ، کر رہے ہیں حرام کاری، کر رہے ہیں ناجائز کام، کر رہے ہیں حرام کام، نام اس کو دے دیا پاکیزہ محبت. خوش ہو رہے ہیں کہ میں تو پاکیزہ محبت کر رہا ہوں. یہ ہمارے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں مخلوط نظام تعلیم ہے، ہماری یونیورسٹیوں میں مخلوط نظام تعلیم ہے، کو ایجوکیشن سسٹم ہے. لڑکا لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. نہ اس لڑکی کے والد کو پرواہ ہے، نہ اس لڑکے کے والد کو پرواہ ہے کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس ماحول میں رہ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کس چیز کس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے پڑھنے گئی ہوئی ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے پڑھنے گیا ہوا ہے. اندر کیا ہو رہا ہے، کیا کام ہو رہے ہیں، کیا تعلقات بن رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے. ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے اور اس کے اتنے خطرناک نتائج ہیں، اتنے خطرناک نتائج. مجھے کبھی کبھی فون آتا ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا مسئلہ مجھ سے کوئی پوچھ لیتا ہے، میں ایک دم جیسے نہیں انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ مسائل پوچھنے کی بھی نوبت آ رہی ہے. اس حد تک معاملہ پہنچ چکا ہے. ایسے مسائل ہیں جو ممبر پہ بیان نہیں کیے جا سکتے اور ہمارے معاشرے میں وہ
ایسے ہو رہے ہیں لوگ فون پہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے. ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں. خدا نخواستہ یہ اگر ہمارے بیٹے ہماری بیٹی کے ساتھ پیش آئے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہماری بہن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے, ہماری کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے, ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ انسان کی عزت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی کہ اللہ میری عزت کی حفاظت فرما. عزت کی حفاظت تو یہی ہے کہ آپ کی بیٹی کی عزت محفوظ ہو, آپ کی بہن کی عزت محفوظ ہو, ماں کی عزت محفوظ ہو, خالہ کی عزت محفوظ ہو. آپ کی خواتین کی عزت محفوظ ہے تو آپ کی عزت محفوظ ہے. اگر ان کی عزت محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اچھی عورتوں کی نشانیاں ذکر کی ہیں, ان نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہوں. قرآن نے الگ سے ذکر کیا ہے اس کو, فالصالحات قانتات حافظات للغیب. جب شوہر غائب ہو تو وہ ان چیزوں کی حفاظت کرے جن کی حفاظت کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے, اور وہ عورت کی عزت ہے. تو نیک بیوی وہ ہے تو نیک بیٹی بھی وہی ہے, نیک بہن بھی وہی ہے, نیک عورت وہی ہے. اگر بہن ہے تو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے, بیٹی ہے تو اپنے باپ کی عزت کی حفاظت کرے, بیوی ہے تو اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے, ماں ہے تو اپنے بیٹے کی عزت کی حفاظت کرے. کوئی بھی رشتہ دار خاتون ہے تو اپنے اس رشتہ دار مرد کی عزت کی حفاظت کرے, اور اس کی حفاظت یہ کہ اپنی حفاظت کرے. بس یہ مطلب ہے, اپنی عزت کو محفوظ بنا لے, مرد کی عزت خود محفوظ ہو جائے گی. لیکن عورت اپنی عزت کو اس وقت محفوظ بناتی ہے جب مرد اس بات کی کوشش تو کرے, مرد اس بات کی کوشش تو کرے. آج لوگوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں عورتوں میں اس بنیاد پر کہ شوہر مجھے جاب کرنے نہیں دیتا. یہ کامن مسئلہ ہے, بالکل ایک عام مسئلہ ہے. کیوں طلاق ہوئی؟ شوہر جاب نہیں کرنے دیتا تھا اس لیے میں نے طلاق لے لی. اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے پڑھے لکھے ہونے کی نشانی ہے. خواتین یہ کہتی ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم زبان بھی چلائیں گے, ہم عقل بھی چلائیں گے, ہم دماغ بھی چلائیں گے. اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے, ہمیں بھی زبان دی ہے, ہمیں بھی سوچ دی ہے. مرد کو سوچ دی ہے تو ہمیں بھی سوچ دی ہے, ہم جاب کریں گے. مرد, اور یہ مرد کا بنیادی حق ہے شریعت میں کہ وہ عورت کو گھر سے نکلنے سے منع کرے. یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس پر شوہر بیوی کو مار سکتا ہے, پیٹ سکتا ہے. بیوی کی جن بنیاد پر آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں یا اس کی پٹائی شریعت کی حدود کے اندر کر سکتے ہیں, ان جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ عورت شوہر کی مرضی اور اجازت کے بغیر گھر سے نکلے. یہ ان جرائم میں سے ایک جرم ہے, اور ہمارے ہاں اس کو فخر سمجھا جاتا ہے. اور بہت سے شوہر تو ایسے ہیں جو مجبور ہیں, وہ فون کرتے ہیں مفتی صاحب میری بیوی جاتی ہے جاب پہ, میں منع کرتا ہوں وہ نہیں منع ہوتی ہے, وہاں جا کے اس کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہے, اس کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہے, میں کیا کروں؟ ہم کہتے ہیں ابھی کیا کریں, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. جب رشتہ کر رہے تھے تو پتہ کرتے کون ہے کون نہیں ہے, کیسے خاندان ہے. اس وقت تو آپ نے دیکھا کہ پیسہ ہے, یا اس وقت تو آپ نے دیکھا کہ میری کالج کی دوست ہے, میری گرل فرینڈ ہے, آپ نے کر لی. اب جب کر لی تو آپ مولوی کے پاس آ رہے ہیں. مولوی بعد میں تو آپ کے مسائل نہیں حل کر سکتا. قرآن اسی لیے تو حدیث میں کہا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کے دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے, اور اس کے دین کی وجہ سے. حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین, اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو دینداری کی وجہ سے عورت سے نکاح کرو. جو عورت زیادہ دیندار ہے اس سے نکاح کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہ اس وقت تو اختیار کیا نہیں, میں یہ بات اکثر عرض کرتا رہتا ہوں نا. شروع میں عورت کہتی ہے مجھے ایسا شوہر چاہیے جو ہیرو ہو, جس کے بال ایسے ہوں, جس کی پینٹ شرٹ ایسی ہو, جس کے کپڑے ایسے ہوں, جس کا اسٹائل فلاں اداکار کی طرح ہو. شروع میں یہ خواہش ہوتی ہے, شادی کر لیتی ہے. بعد میں وہی عورت پھر مفتی صاحب کو فون کر کے کہتی ہے کہ میرا شوہر رات کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے.
میرا شوہر رات کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے. تو آپ کو ہیرو چاہیے تھا نا, ہم نے تو آپ کو کہا تھا کسی مولوی صاحب سے کر لو, کسی شریف آدمی سے کر لو. آپ کا معیار یہ تھا کہ بال ایسے ہونے چاہیے, آپ کا معیار یہ تھا کہ کپڑے ایسے ہونے چاہیے, آپ کا معیار یہ تھا کہ اس کا اسٹائل اس اداکار کی طرح, تو وہ اداکار یہ کام کرتا ہے تو یہ بھی کرے گا نا. پھر مولوی صاحب کو کیوں کہتے ہو کہ بھائی میرا شوہر یہ کرتا ہے, میرا یہی مسائل مرد پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی یہ کر رہی ہے, میری بیوی یہ کر رہی ہے. مولوی صاحب نے تو شروع میں کہا تھا جب نکاح کر رہے ہو اس بنیاد پہ مت کرو گے میری گرل فرینڈ ہے, میری کالج کی سہیلی ہے, مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے, پاکیزہ محبت ہو گئی ہے, اس لیے میں نے کر لی. مولوی صاحب نے تو شروع میں کہا تھا. اب جب نہیں مانی اور کر لی, اب مولوی صاحب کیا کرے؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو معاملہ ختم ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جو بیعت کی حضور نے, پہلی چیز شرک نہیں کریں گے, دوسری چیز چوری نہیں کریں گے, تیسری چیز زنا نہیں کریں گے, چوتھی چیز اولاد کو قتل نہیں کریں گے, اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اولاد کو قتل کرنے میں ایک بات تو یہ جس طرح وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, دوسری اولاد کو قتل کرنا یہ ہے کہ اگر عورت کا حمل ٹھہر جاتا ہے اور اس بچے میں روح پڑ جاتی ہے, 4 مہینے میں بچے میں روح پڑ جاتی ہے, اس کے بعد حمل کو ضائع کرنا یہ قتل کرنا ہے. ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں, اللہ ہماری حفاظت کرے, کہ ان کو پتہ چلا کہ بیٹی ہے, 6-7 مہینے کا حمل ضائع کر دیتے ہیں. وہ حمل نہیں ہوتا, پورا زندہ بچہ ہوتا ہے, وہ اس کو کھرچ کے کاٹ کے اس کو نکالتے ہیں. تو اب یہ قتل ہے, آپ کو قیامت کے دن پورا اس کا جواب دینا پڑے گا. جس طرح ایک قاتل کو جواب دینا ہوگا, آپ کو بھی اس شخص کو جواب دینا ہوگا جس نے یہ گناہ کیا ہے. تو روح پڑ جانے کے بعد 4 ماہ میں بچے میں روح پڑ جاتی ہے, اس کے بعد حمل کا ضائع کرنا یہ قتل کے مترادف ہے. حضور نے صحابہ سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ قتل نہیں کریں گے, اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے, وہ حضور کے راستے پر نہیں ہے. اسی طرح بلا وجہ بچوں کو روکنا. ایک ہے عورت کی صحت ٹھیک نہیں ہے, پہلے بچہ موجود ہے, وہ دودھ پی رہا ہے, اگر دوسرا بچہ ہوگا تو اس پہلے بچے متاثر ہوگا, یا عورت کی صحت ایسی ہے کہ وہ متاثر ہوگی. اس طرح کی چیزیں ہیں, اس وجہ سے کوئی مانع حمل دوائی کھاتا ہے, کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے تو شریعت اس سے نہیں روکتی. لیکن اس وجہ سے کوئی رکتا ہے اس کام سے کہ اتنے بچے ہو جائیں گے, اس کا میں خرچہ کہاں سے اٹھاؤں گا, اس کے پیسے کہاں سے پورے کروں گا, اس کے رزق کا کیا ہوگا, اس کے لیے آٹا کہاں سے لاؤں گا, یہ بھی ناجائز اور حرام ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے, اور یہ بھی اسی کے اندر ضمناً داخل ہے. اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ بیعت عقبہ اولیٰ کا درس ہے. چوتھے نمبر پر حضور 5ویں نمبر پر فرمایا لا نأتی ببہتان نفتریہ بین ایدینا وارجلنا, کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے, کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. اب یہ چیز بھی ہمارے ہاں بہت کامن ہے, شوہر بیوی پر بہت سی چیزوں میں ایسی بات اس کے ذمہ ڈال دیتا ہے, ایسی بات کر دیتا ہے جب کوئی لڑائی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کیا, حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. کبھی بیوی شوہر پر ایسی بات اس کے سر پہ تھوپ دیتی ہے جس میں وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے. اور ہمارے سیاسی پارٹیوں کے اندر تو یہ چیز بالکل فرض کا درجہ رکھتی ہے کہ اپنے سیاسی مخالف پہ بہتان لگانا یہ تو کوئی سنت مستحب واجب نہیں, فرض ہے. ہماری نظر میں یہ کیا ہے؟ فرض ہے کہ آپ مسلم لیگ کے اور آپ پی ٹی آئی والے کو گالی نہ دیں, تو وہ تو کہتے ہیں اس میں تو غیرت ہی نہیں ہے, یہ کیسا مسلم لیگ والا ہے, پی ٹی آئی والا ہے اور کسی مسلم لیگ والے کو گالی نہ دے, وہ کہتا ہے یہ تو پی ٹی آئی والا ہے ہی نہیں, یہ کیسے پی ٹی آئی والا جو گالی نہیں دیتا ہے کسی کو. اور بہتان ہمارے ہاں سیاستدانوں کو آپ دیکھ لیں, اور ان سیاستدانوں کی تربیت ہے. ہمارے سیاسی ورکر کون ہوتے ہیں؟ ہم ہیں نا, کوئی اور تو نہیں ہے, کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے. ہم میں سے ہی ہر ایک کا بھائی, بیٹا, رشتہ دار, چچا, ماموں, خالہ زاد, پھوپھی زاد, یہی ہے نا. وہ اس پہ تہمت لگا رہا ہے, یہ اس پہ تہمت لگا رہا ہے, وہ اس پہ کہتا ہے اس نے اتنا کھا لیا, وہ کہتا ہے اس نے اتنا کھا لیا. پتہ کسی کو نہیں ہے کس نے کیا کیا, کتنا کھایا, کچھ پتہ نہیں ہے.
ایک سے سنی، حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ قرآن میں آتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق آدمی تمہیں کوئی خبر دے پہلے اس کی تحقیق کرو۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے فتبینوا، پہلے تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں اپنے کام پہ تمہیں ندامت ہو کہ یار یہ تو میں نے غلط گالیاں دے دی تھی۔ ایک ایک چیز کا اللہ حساب لے گا۔ کسی پر تہمت لگانا اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ کیسے آپ نے کسی پہ تہمت لگا دی، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پہ لگائی، خاندانی بنیادوں پہ لگائی، تنظیمی بنیادوں پہ لگائی، دینی بنیادوں پہ لگائی، جماعتی بنیادوں پہ لگائی، کسی بھی بنیاد پہ کسی پہ تہمت لگانا حرام ہے، حرام۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، پانچویں چیز۔ اور چھٹی چیز لا نعصیہ فی معروف، کہ کسی نیکی کے کام میں حضور کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جس ایسے، اور ظاہر ہے حضور گناہ کا حکم دے نہیں سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، اس کا مطلب کسی کام میں حضور کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اب جب یہ بات آ جاتی ہے پھر تو سارا دین ہی آ جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب کہ نافرمانی مت کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ 6 چیزیں ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ پہلی بات جو آج کے درس کا خلاصہ میں ذکر کر دوں، پہلی بات جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا سمجھانے کا کہ کہاں نرمی اختیار کرنی ہے، کہاں سختی، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ 6 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ بیعت عقبہ اولا، انصاری 12 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ جو بیعت کی تھی کن چیزوں پر کی تھی؟ 6 چیزوں پر کی تھی۔ نمبر 1، میرے ساتھ بولے، شرک نہیں کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گے۔ نمبر 2، چوری نہیں کریں گے۔ نمبر 3، زنا نہیں کریں گے، بے حیائی کے کام کے قریب نہیں جائیں گے۔ نمبر 4، اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ نمبر 4، اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ نمبر 5، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ نمبر 6، حضور کی کسی اچھے کام میں مخالفت، یعنی حضور کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، انسان نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ہم نے ان 6 چیزوں کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ان 6 چیزوں کا اپنے آپ کو پابند بنائیں اس نیت سے کہ اللہ نے قرآن میں ان صحابہ سے رضا کا اعلان کیا ہے صراحت کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان السابقون الاولون سے میں بھی راضی ہوں، یہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ اس نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ یہ عزم کریں کہ میں اگر ان 6 کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اپنی رضا کا اعلان کر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے انسان یہ کہہ سکے گا کہ اور تو کچھ نہیں تھا لیکن ان 6 صحابہ کی پیروی میں ان 6 کاموں سے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ تو اس کا سب ارادہ بھی کریں، کوشش بھی کریں، اس پیغام کو عام بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔